تکبر یا زمین کی بنیاد پر، تکبر یا مکان کی بنیاد پر، تکبر یا کپڑوں کی بنیاد پر، جی مہنگے کپڑے، تکبر یا سواری کی بنیاد پر، مہنگی گاڑی، اور ایک اور سبب ہے تکبر غذا کی بنیاد پر، مہنگے کھانے، اچھے اچھے کھانے، ہوٹلنگ، بڑے دسترخوان، 25 قسم کی ڈشیں، بھائی پیسہ بہت ہے، اور یہ کیا بات ہوئی ایک ہی کھانا رکھ دیا؟ غرور اور تکبر اس بنیاد پر کہ کھانا ان کے پاس کھانے کو بہت ہے، یہ کھانے بہت اچھے اچھے کھاتے ہیں، یہی 5 سبب بن سکتے ہیں نا تکبر کے۔ عزیزان گرامی، طالب علم ہوں، آپ سے سہارا بھی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سبب ہو۔ سلام ہو مولا کی ذات پر، اگر تکبر زمین کے بنیاد پر ہونے والا ہوتا تو علی جو قوت اور آب ہے اسے حق تھا کہ وہ تکبر کرتا۔ علی والوں سے بات ہو رہی ہے بھائی، مولائیوں سے بات ہو رہی ہے۔ تکبر اگر زمین کی بنیاد پر جائز ہوتا تو علی قوت اور آب، تکبر اگر مکان کی بنیاد پر جائز ہوتا جو کعبے میں آیا ہے، حق اسے پہنچتا کہ وہ تکبر کرتا جس کا مکان ہی اللہ کا گھر ہے، اور اتنا صاحب مکان ہے کہ دنیا میں آیا ہے تو کعبے میں، دنیا سے جا رہا ہے تو مسجد سے۔ اگر تکبر عزیزان گرامی سواری کی بنیاد پر جائز ہوتا تو علی بن ابی طالب کی سواری بتا دوں، انا راکب کتف النبی، میرے مولا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں میں نبی کی دوش کا سوار ہوں، علی بن ابی طالب۔ اور اگر کپڑے تکبر کا سبب ہیں تو علی اس مولا کو کہتے ہیں جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ اور اگر تکبر غذاؤں کی بنیاد پر جائز ہوتا تو علی وہ ہے جس نے پہلی غذا لعاب مصطفیٰ لی۔ تواضع، انکساری، خاکساری، اپنی انا کو مٹانا۔ سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں پھاٹک ہے، ریلوے کراسنگ ہے۔ آپ کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں رہتا ہوں، یہ بھی پتا ہے آپ کو، پوری دنیا میں اسی حلیے میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی اپنی سواری میں بیٹھا ہوا تھا، ریلوے کراسنگ پر پھاٹک پر اس کی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے جس میں پھاٹک لگا ہوا ہوتا ہے، اس دیوار کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی، سلام کیا اور یا علی مدد بولا۔ میں نے بھی اسے جواب سلام دیا اور مولا علی مدد بولا۔ تو اس نے آواز دے کر کہا کچھ دوں؟ ہاں فقیر نے مجھے آواز دے کر کہا کچھ دوں؟ میں نے اپنے جو میری گاڑی سنبھالتے ہیں دوست، ان سے کہا بھائی گاڑی روکو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ فقیر مانگنے والے کو تو کہتے نہیں ہیں، یہ جو ہمارے چوکوں پہ چوراہوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ فقیر تو دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اپنے مولا پہ توکل دیتا ہے، اپنے مولا پہ بھروسہ دیتا ہے، خود اعتمادی دیتا ہے فقیر۔ یہ فقیر تو دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے سواری رکوائی، میں نے کہا جی مجھے ان سے لینا ہے۔ آگے گیا، مجھ سے کہنے لگے کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی بڑے کے پاس جاؤ نا تو بولنا بند کر دو، سننا شروع کر دو۔ ہم ایک اور بیماری کا شکار ہیں کہ ہمیشہ بولنے کی ہی ہمیں تکلیف رہتی ہے، کہ جب تک بولتے نہیں رہیں گے کوئی ہمارا وجود ہی ثابت نہیں ہوگا۔ ارے بھائی کہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ کسی بڑے کے پاس گئے ہو، کسی سینئر کے پاس گئے ہو تو زیادہ سنو، کم بولو، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس نے کہا زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں، پہلی آج بتاؤں گا، اس پر عمل کر لو تو مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری بتا دے گا۔ تو میں نے کہا عطا کریں۔ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی میں سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی انا سے ہاتھ اٹھانا، یہ خود پسندی سے ہاتھ اٹھانا، تواضع اور خاکساری اپنے اندر لے کر آنا، یہ وہ بیماری ہے، یعنی تکبر، یہ انا، یہ ذات پرستی، یہ ذات پرستش، یہ اپنی پرورش، یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے اداروں میں فساد ہے۔
یہ ذات پروری ہی تو ہے جو حب جاہ کی بیماری تک لے جاتی ہے. مجھے تو صدر بننا ہے چاہے مجھے کچھ آتا نہ ہو, مجھے تو سیکٹری بننا ہے چاہے مجھے کچھ آتا نہ ہو. بھائی سب الٹا سیدھا کرتے رہو, بس مجھے صدر بنا دو, میں کچھ نہیں پوچھوں گا. اور جیسے ہی مجھے سیٹ سے ہٹایا تو اچھے اچھے کاموں میں بھی رکھنا ڈالوں گا, نیکی کے کاموں میں بھی میں خلل ڈالوں گا, اس لیے کہ مجھے نہیں بنایا اور انہیں بنا دو, سب ٹھیک ہو جائے گا. کتنی بڑی بیماری. آپ یقین جانیے ہمارے مذہبی ادارے تباہ ہو رہے ہیں اسی بنیاد پر, ہماری تنظیمیں برباد ہو رہی ہیں اسی بنیاد پر, ہمارے فلاحی ادارے برباد ہو رہے ہیں اسی بنیاد پر, اور اگر ناراض نہ ہو تو ہماری عزائی ادارے اسی بنیاد پر تباہ ہو رہے ہیں. رونق نہیں رہی, روحانیت نہیں رہی, معنویت رخصت ہو رہی ہے. عہدوں کی بنیاد پر تنظیمیں عہدوں کی بنیاد پر چل رہی ہیں. یہ سب کچھ مان لیں گے آپ کی بات, بس انہیں صدر بنا دو. یہ جو حب جاہ ہے نا, یہ جو خود پسندی ہے, یہ جو کرسی کی تلاش ہے اور خواہش ہے, یہ انتہائی خطرناک ہے. آفرین مرحبا محمدی ڈیرہ کے بزرگوں پر کہ اس دفعہ انہوں نے جوانوں کو موقع دیا ہے. یہ ایک اچھی مثال قائم کی ہے شاید پورے کراچی کے مومنین کے لیے کہ بھائی ویسے بھی تمہیں مرنے کے بعد ادارہ تو چھوڑنا تھا ہی, بہتر نہیں ہے اپنی زندگی میں ان کے حوالے کام کر دو جنہیں تمہارے سامنے کام کرتا ہوا دیکھ کر تمہیں اچھا لگے. اور اگر کوئی اور سرپرستی آپ کی رہے, نظارت آپ کی رہے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب مسلسل بچے آ کر بتا رہے تھے کہ, تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں کام ہے. ہرگز میرے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جوان خراب کریں اور برباد کریں, نہیں, بزرگوں کی سرپرستی میں, بزرگوں کی نظارت میں, بزرگوں کی روک ٹوک میں ادارے اور ترقی کریں گے. جوان خون ہیں, تازہ دم لوگ ہیں, ہراول دستہ ہیں, یہ اچھا جہاد کر پائیں گے اللہ کی خاطر. اذلۃ علی المؤمنین, مومنین کے سامنے متواضع, اعزۃ علی الکافرین, مگر کافروں سے اکڑ کر بات کریں. توجہ کر لی. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرنے والے. چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہ رہنے والے. دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, یہ جملہ بھی میرے بچوں اپنے لغت سے نکال دو کہ لوگ کیا کہیں گے. تم صرف فوکس اس بات پر کرو, صرف توجہ اس بات پر دو. میں ایک انقلابی نہیں جن کو دیکھ کر لوگ انقلابی ہو جاتے ہیں, اس مجلس کا ایک عنوان آیت اللہ خمینی کی برسی بھی ہے. انقلاب ایسے نہیں آتے, انقلاب ذات سے شروع ہوتے ہیں. جو اپنے اندر انقلاب لے کر آتا ہے وہی معاشرے کے اندر انقلاب لا سکتا ہے. یہ جملہ بھی اپنی لغت سے, ایک جملہ تو میں نے ابھی نکلوایا ہے بچوں کے ذہن سے, تو مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں, یہ ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے لفظ, اس لیے کہ جو خود اپنے آپ کو جانتا ہے وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. سب سے زیادہ تو ہم ہی اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں, اور دنیا سے توقع کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانے کہ ہم کون ہیں. ایک یہ جملہ بھی اپنے لغت سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. اور کہا جاتا ہے صاحب کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں. کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا اور اتنی باتیں ہوتی ہیں. مجھے معاف کریں گے, میں ظاہر اردو مادری زبان, میرے آبا و اجداد سے, ادب سے اور شعر و شاعری سے ہمارا تعلق, میرے بھائی میرے عزیز تشریف فرمائے ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو. تو ہماری زبان میں صغیر بھائی بعض ایسے الفاظ ہیں جو ہماری محاوراتی زبان ضرور ہے مگر دینی حوالے سے اس کی تائید نہیں ملتی, دینی حوالے سے اس کی تائید نہیں ملتی. مثلا دین پر دنیا بھاری, یہ اردو کا محاورہ ہے نہیں, تھوڑی گردن ہلا دیجیے, یہ اردو کا محاورہ ہے نا, مگر دین پر دنیا بھاری, کہاں دین اجازت دیتا ہے اس کو. دین پر کیسے دنیا بھاری ہو جائے گی جی؟ جو دنیا محدود ہو وہ اس چیز پر کیسے بھاری ہو جائے گی جو لامحدود ہے. یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی جس کا سلسلہ جاری ہے, ہماری قبر میں بھی جس کا تعلق ہے. یہاں تو قبر میں ڈالا, وہاں ہماری دنیا ختم, مگر دین تو وہاں بھی باقی ہے. وہاں پہلا سوال ہی دین کا ہو رہا ہے, تمہارا رب کون ہے. یہ ہماری زبان کا محاورہ ضرور ہے مگر یہ دین اس کی تائید نہیں کرتا, دین پر دنیا بھاری. ایسے ہی یہ محاورہ بھی ہماری زبان میں ہے, کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہیں. اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارۂ خدا کہیے, یہ کہے گا کہ صاحب وہ لوگ بول رہے ہیں تو کوئی اللہ بول رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ڈھول پیٹ رہا ہے, یہ لوگ بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے. نہیں, زبان خلق کو نقارۂ خدا کہیے, یہ محاورہ ضرور ہے مگر دین اس کی اجازت نہیں دیتا. بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت کچھ بولا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت کچھ بول دیا. یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے, کوئی کسوٹی نہیں ہے. جگر پر ہاتھ رکھ کر سوچئے, کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا شام سے
اہل بیت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور بہت کچھ کہا جاتا تھا، جھوٹ بولا جاتا تھا. تو یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، نہیں. صرف ایک ذہن میں خیال رہے کہ اللہ کیا کہے گا. میرا ضمیر مطمئن ہے، ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، اگر میرا ضمیر مطمئن ہے تو پھر اللہ کا کام ہے سب کو مطمئن بنانا. اور ایسا ہوتا ہے اگر میں نے صرف اپنے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مناجات ہے امام حسین کی، فرماتے ہیں یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا. کبھی فرماتے ہیں ایک اور مناجات میں کہ جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا، لوگ کیا بولیں گے، چھوڑ دیا. جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا، لوگ بھی ملے. اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا، دنیا کیا کہے گی، جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملا. لہٰذا یہ جملہ بھی بچوں اپنی زبان سے ذہن سے نکال دو کہ لوگ کیا بولیں گے. اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ حق کیا، سچ کیا، صحیح کیا، درست کیا، سچ بولا. اب وقتی طور پر، عارضی طور پر لوگ اگر ہماری بات کو نہیں مان رہے تو وہی افراد جو آج دشمنی کر رہے ہوں گے کل وہی آ کے معافیاں مانگیں گے. ہم جلدی میں تھے، ہم نے ایسا کہہ دیا تھا، ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. اور پھر جب اس کے حوالے کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام خود ہی سجاتا ہے، وہ خود ہی سجاتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. قرآن ہے یہ. جو اللہ پر ایمان اور کردار اپنا اچھا رکھتے ہیں، اللہ یعنی رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو خود ڈالتا ہے. خود بخود وہ لوگ تعریف کریں گے جو لوگ آج مخالفت کر رہے ہیں. اب جن کے پاس یہ 6 صفتیں ہوں گی، جن کے پاس یہ 6 صفتیں ہوں گی، ان کو اللہ ایک اعزاز سے نواز رہا ہے. انما ولیکم اللہ، تم میں 6 صفتیں آ گئی، تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ، اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، وہ کہ جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکات دی. تم یہ 6 عادتیں اپنی اپنا لو تو تمہیں علی کی ولایت مل جائے. صلوات پڑھیں. یہ 6 صفتیں اپنا لو تو تمہیں 3 ولایتیں مل جائیں گی. اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، مولا علی کی ولایت. عجیب بات ہے، ایک سنی بھائی کہنے لگے کہ آپ اذانوں کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی جملہ ہے جو بولتے ہیں، آپ 2 دفعہ بول دیتے ہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ ایک ہی جملہ ہے جو آپ 2 دفعہ بول دیتے ہیں. لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہیں. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، لائن لگا دی. تو عزیزان گرامی جواب بھی یہی ہے کہ جب اللہ علی کے بارے میں بولتا ہے تو اللہ بھی فضائل علی میں زیادہ بولتا ہے. انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ. لیکن جب علی مولا کی بات آئی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ بھی چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو. اللہ بھی چاہتا ہے کہ مولا علی کی بات زیادہ سے زیادہ ہو. اللہ چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو. رسول اللہ چاہتے ہیں علی کی بات ہر محفل میں ہو، اور ہر مومن چاہتا ہے کہ علی کی بات ہو. مجھے سندھیوں سے تھوڑا سا زیادہ پیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھی نبی کی اس حدیث پر عمل کرتا ہے جس میں سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا. یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کے بعد یا علی مدد کہہ کر اپنی مجلس کو زینت دے دیتے ہیں. اور خبردار میرے بچوں، جوانوں، پھر آپ کو ایک پیغام میرے ذہن میں آیا ہے. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، جگہ جگہ ہمیں سنی بھائی نظر آ رہے ہوتے ہیں. لاکھوں شیعوں میں جگہ جگہ سنی نظر آتا ہے. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ باندھ کر لاکھوں شیعوں میں نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں. وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں.
مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدانان، ہمارے زمینداران جب چاہتے، ارے تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، تمہارے تو ابا ہمیشہ ہماری مسجد میں آ کے، فلاں محلے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، تمہارے گھر میں تو صدیوں سے زداری ہو رہی ہے، تم نے ہاتھ کیوں باندھ لیے؟ ایک صاحب کو ایسے ہی میں نے ٹوکا، کہنے لگے مولانا کیا کریں، آپ نے دیکھ تو لیا ایک تصویر ہماری کہ میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں، میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے نماز میں، جماعت میں میرے دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے ڈر لگا، میں نے ہاتھ باندھ لیا۔ تو میں نے کہا آپ کو دائیں بائیں مرہب کھڑے نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں آتا؟ شرمندہ ہو کے علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو علی والے۔ بزدلوں کا کام تو ویسے ہی علی ولی اللہ بولنا نہیں۔